کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف سفر کرنے والے پہلے انسان تھے یا پہلے بھی کوئی انسان اس جیسا سفر کر چکا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں عمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گریڈ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، جنت دوزخ کی سیر کرنا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، جسے قرآن و حدیث نے یوں بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا۔ میں کچھ چلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اترو اور نماز پڑھو۔ تو میں نے نماز پڑھی۔ کہنے لگے، کیا آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور اسی کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر کہنے لگے، اترو نماز پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ کہنے لگے، آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا۔ پھر کہنے لگے، اترو نماز پڑھو۔ میں اترا اور نماز پڑھی۔ کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت اللحم میں نماز ادا کی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے تھے، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے کر دیا۔ میں نے پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ پھر مجھے لے کر پہلے آسمان کی طرف لے گئے۔ اس بارے میں لاتعداد احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ علماء حضرات، مسلم اور غیر مسلم، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی تھی، نہ کہ بیداری میں، جبکہ قرآن و حدیث کی روح سے واضح ہے کہ معراج بیداری کی حالت میں ہوئی تھی، خواب میں نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی بات انہیں مجبور کرتی ہے جسمانی طور پر معراج پر یقین کرنے سے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپنی عقل کی بنیاد پر جانچتے ہیں کہ جسمانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کرنا کیسے ممکن ہے۔ اتنا لمبا سفر ایک ہی رات میں کیسے کیا گیا، جو کہ بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر 300 سال پہلے اگر ہمیں کوئی کہتا کہ میں نے امریکہ میں اپنے ایک دوست سے بات چیت کی ہے، تو کیا ہم اس کا یقین کرتے؟ یقیناً ہم اس کا یقین نہ کرتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں یہ سب ممکن ہوا۔ نہ صرف بات چیت، بلکہ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی معلومات فراہم کریں تو ہمیں منو ان تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج خواب میں کی تھی تو پھر مکہ کے مشرک اعتراض نہ کرتے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصدیق کرنے کی ضرورت پڑتی۔ لیکن سب سے اہم نقطہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس قسم کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا تھا یا کوئی انسان پہلے بھی ایسا سفر کر چکا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، پہلے بھی ایک انسان ایسا سفر کر چکا تھا۔ وہ انسان جنہوں نے معراج کی طرز کا سفر یا ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک کا سفر سب سے پہلے کیا، وہ آدم علیہ السلام تھے۔ ناظرین، تمام الہامی مذاہب کے ماننے والے یہودی، عیسائی
اور مسلم اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے پہلے شخص آدم علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس زمین پر اتارا تھا۔ یہاں تک کہ امریکہ کے ایک سائنسدان ایلس سلور نے حال ہی میں ایک تھیوری بھی پیش کی ہے کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور سیارے سے یہاں بھیجا گیا ہے، جو کہ بہت ہی VVIP سیارہ ہے۔ ایلس سلور کی بک کا عنوان ہی یہ ہے کہ ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ناظرین، ہمارے سولر سسٹم کے قریب ترین ستارہ الفا سینٹوری ہے، جو ہمارے سولر سسٹم سے 4 لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہے، جس تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارے سولر سسٹم کے سب سے قریب ترین ستارے کے فاصلے کا حال۔ اب ہم کائنات کے قابل مشاہدہ فاصلے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج سائنس نے 46 بلین لائٹ ایئر تک کے فاصلے کا مشاہدہ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسا سیارہ نہیں ملا جس پر زندگی کا وجود ممکن ہو۔ اس سے یہ اندازہ لگانا ممکن ہے کہ وہ سیارہ جہاں سے آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تھے، وہ 46 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے سے بھی دور ہے۔ تو پھر ایسا کیوں کہ آدم علیہ السلام کے اس سفر پر تو فوری ایمان لے آئے ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی حالت میں معراج کرنے کو اپنی عقل سے جانچیں۔ ناظرین، اگر آدم علیہ السلام جسمانی حالت میں جنت سے زمین تک کا سفر کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جسمانی حالت میں یہ سفر کرنا بھی ممکن ہے، اور متعدد احادیث اس جسمانی سفر پر دلالت کرتی ہیں۔ جس ذات باری تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین تک کا جسمانی سفر کروایا، اسی ذات باری تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی حالت میں آسمانی معراج بھی کروائی۔